بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد معزز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کی بحث میں حجیت قطع کی ضرورت کو زیر بحث لایا جائے گا۔ آج ہم حجیت قطع کی ضرورت کو فقہی اور اصولی دونوں مباحث میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بحث جس طرح سے فقہی استنباط میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، اسی طرح اصولی مباحث میں بھی بغیر قطع کو حجت ثابت کیے ہم کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو انشاءاللہ آج کی بحث میں ہم اس چیز کو واضح کریں گے۔ تاہم سب سے پہلے چلتے ہیں سبق کے پہلے حصے کی جانب اور قراءت متن کرتے ہیں۔ العنصر المشترک بین النوعین وبدیہی ان حجیت القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغنى عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة تحديده على أساس الدليل المحرز أو على أساس الأصل العملي، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا وعلمه ليس بحجة، ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية، وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسبه، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي۔ تو یہ تو عبارت تھی جو آج ہم نے پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں اس سبق سے ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حجیت قطع یا مطلقہ حجیت کے جو اصول میں معنی ہیں یا دو جو پہلو ہیں وہ دو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے وہ معذریت کا ہوتا ہے اور ایک منجزیت کا ہوتا ہے۔ حجیت احتجاج کے معنی میں ہے، دلیل کے معنی میں ہے، ما یحتج بہ علی الغیر کے معنی میں ہے، دلیل لا سکنے کے معنی میں ہے۔ اس کے دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک معذریت ہے، یعنی جب عبد کوئی کام انجام دیتا ہے اور اپنی حجت کو مد نظر رکھ کے انجام دیتا ہے اور وہ اس حجت میں
بر فرض واقع تک نہیں پہنچتا، واقعیت اس کے قط کے برخلاف ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مثلا یہ پانی ہے، لیکن در حقیقت وہ شراب ہے، لیکن وہ پی لیتا ہے اسے پانی سمجھ کے، لیکن اسے یقین ہے کہ یہ پانی ہے۔ بعد میں اب وہ اگر کوئی اور چیز نکل آتی ہے جو حرام ہے تو اس صورت میں یہ قط اس کے لیے مؤذر بنے گا، یعنی عذر بنے گا۔ اسی طرح اگر دوسری طرف سے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو یہ قط منجز ہے، یعنی مولا بھی احتجاج کر سکتا ہے کہ تم نے کیوں عمل نہیں کیا۔ تو بس معذریت کا پہلو عابد کی جانب سے ہے اور منجزیت کا پہلو مولا کی جانب سے ہے۔ تو یہ کل ہم نے بتا دیے تھے۔ آج اسی کے اوپر جو ہے وہ اسی کی ضرورت پہ بحث ہے کہ یہ دونوں پہلو ہونا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم فقہی استنباط کی طرف آتے ہیں کہ فقیہ کے لیے ایک فقہی استنباط میں قط کی حجیت کیوں ضروری ہے، قط کی حجیت فقہی استنباط میں کیوں ضروری ہے۔ پہلا جو مقدمہ ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ عملیات استنباط کے ذریعے فقیہ کیا ہدف رکھتا ہے، علمی نتیجے کا ہدف رکھتا ہے۔ وہ جب اوفوا بالعقود یا دیگر جو آیات ہیں جس کے ذریعے وہ استدلال کرتا ہے کہ مثلا بیع ایک عقد ہے اور عقد لازم ہے، اور اوفوا بالعقود کہہ رہی ہے کہ بیع کو لازم ہونا چاہیے، تو اب یہ علمی نتیجے پر پہنچ گیا کہ بیع ایک عقد لازم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک حکم ثابت ہو گیا کہ میری نزدیک میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ عملیات استنباط جو میں نے انجام دیے ہیں یہ مسئلہ اب ثابت ہو چکا ہے۔ مثلا میں نے تحقیق کی ہے کہ نماز جمعہ واجب تعیینی ہے، تخییری نہیں ہے۔ فرض کریں ظہر اور نماز جمعہ کے درمیان اختیار نہیں ہے جمعہ کے دن، بلکہ واجب تعیینی ہے۔ تو اب کیا ہے، فقیہ ایک نتیجے تک پہنچ گیا کہ میرے نزدیک مثلا یہ حکم ہے، یہ نتیجہ اس کو علمی انداز میں مل گیا۔ اب دوسرا، یہ نتائج شرعی موقف کے بارے میں علم پر بھی مبنی ہے، قط کے اوپر مبنی ہے، قط سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ انکشاف یقینی کا نام کیا ہے، قط ہے۔ انکشاف، ایسا انکشاف کہ جو 100 درجے تک ہو، جس کے بعد شک کی گنجائش نہ ہو۔ تو بس شرعی موقف کے بارے میں یہ نتائج علم پر مبنی ہیں، قط کے اوپر مبنی ہیں۔ اب اگر ان نتائج میں حجیت نہ ہو، یعنی معذریت اور منجزیت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، نتیجہ نکلے گا کہ عملیات استنباط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قط آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہا، آپ کے لیے منجز ہی نہیں بن رہا، اگر آپ کے لیے معذر ہی نہیں بن رہا، یعنی برفرض آپ نے ثابت کیا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور آپ نے مثلا در حقیقت وہ واجب نہ ہوا، یا مثلا آپ نے ثابت کیا کہ غسل جمعہ جو ہے وہ مستحب ہے اور جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا مستحب ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو واجب تھا اور آپ نے مثلا مستحب سمجھ کے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا، اگر یہ قط اور علم آپ کے لیے معذریت نہ رکھتا ہو تو ان عملیات استنباط کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس ہمیں جب تک فقہی استنباط میں علم اور قط کی حجیت ثابت نہیں ہوگی تو فقہی استنباط کا نتیجہ کیا ہوگا، عملیات استنباط بےہودہ ہو جائیں گے، یہ نتیجہ ہے، عملیات استنباط بے فائدہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب تک قط آخری منزل ہے عملیات استنباط کی، اگر اس قط کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں ملتا، آپ کو معذریت نہیں ملتی، منجزیت نہیں ملتی، تو پھر اس صورت میں عملیات استنباط کا فائدہ نہیں رہے گا۔ یہ تو ہے فقہی مباحث میں عملیات استنباط اور اس میں قط کا کردار۔ اب آتے ہیں اصولی مباحث۔
اصولی مباحث میں بھی قطع کی حجیت کی ضرورت ویسی ہی ہے جیسے استنباطی عمل میں ہے۔ اصولی مباحث میں بھی حجیت قطع ویسے ہی ضروری ہے جیسے استنباطی عمل میں قطع کی حجیت ہے، دونوں میں ضروری ہے۔ اصولی مباحث کیا ہیں؟ مثلا اصول میں ایک بحث ہوتی ہے حجیت خبر واحد کی۔ حجیت خبر واحد کہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ مثلا آئے نبا یا بنائے وقلا، یہ جو بھی دلائل ہیں۔ اب حجیت خبر واحد کی بحث کرتے 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 آخر میں مثلا ہمیں ایک ایسی دلیل مل گئی جس کے ذریعے ہمیں علم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ کیا ہے؟ خبر واحد حجت ہے۔ اب اگر ہمیں اس علم کا فائدہ نہ ہو، یعنی اس کی علم کی حجیت ہی ثابت نہ ہو، خود قطع جو نتیجہ ہے وہ خود حجت نہ ہو، تو پھر اس بحث کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر حجیت خبر واحد کی بحث کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ نتیجہ ہی کسی کام کا نہیں ہے۔ بس جب کسی کام کا نہیں ہوگا تو پھر اصولی مباحث ہی بے فائدہ ہو جائیں گی۔ یا اسی طرح مثلا مباحث ظہور ہیں، ہم بحث کرتے ہیں کہ ظہور کلمے، ظہور کلمات اور ظہور الفاظ حجت ہے۔ علماء کا ظہور مثلا جم میں ہے تو اکرم العلماء یعنی کم از کم 3 کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یا اس طرح اکرم کل عالم ظہور عموم میں ہے تو ہر عالم کا احترام ضروری ہے۔ اب مثلا مباحث حجیت ظہور میں ہمیں نتیجہ ملا کہ ظہور حجت ہے۔ اب سب سے زیادہ جس نتیجے تک ہم پہنچیں گے وہ علم ہے، یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم علم نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے مثلا 95%، 99%۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم تک پہنچ جاتے ہیں، انکشاف یقینی تک پہنچ جاتے ہیں، 100% تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر یہی انکشاف یقینی ہی خود حجیت نہ رکھتا ہو، قطع کی حجیت، یعنی اگر یہی انکشاف یقینی بھی ہمارے لیے حجیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر اصولی مباحث کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر قطع حجت نہ ہو تو یہ ساری کی ساری مباحث بے فائدہ ہو جائیں گی۔ جس طرح فقہی مباحث بے فائدہ ہیں اسی طرح اصولی مباحث بھی بے فائدہ ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک قطع کی حجیت ثابت نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی بحث فائدہ مند نہیں ہے۔ استنباطی مباحث میں سے چاہے وہ اصولی بحث ہو چاہے وہ فقہی بحث ہو، لہٰذا قطع کی بحث سب سے واسع، سب سے وسیع اور سب سے بنیادی ہے۔ یہ تو آج کے متن کے ماخوذ نکات تھے، اب اس کو تطبیق کرتے ہیں۔ العنصر المشترک بین النوعین کی بحث جاری ہے۔ عنصر مشترک جو ہے وہ قطع ہے، اسی کا ادامہ ہے۔ وبدیہی ان حجیت القطع بہذا المعنی، اور واضح سی بات ہے کہ قطع کی حجیت اس معنی میں، کون سے معنی میں؟ جس کی ہم نے وضاحت کر دی، منجزیت اور معذریت۔ قطع کی حجیت منجز اور معذر ہونے کے معنی میں، الذی شرحناہ، جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے۔ لا يمكن ان تستغنى عنه اي عملیة من عملیات استنباط الحکم الشرعی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے مستغنی قرار دیا جائے، اس سے بے نیاز قرار دیا جائے کسی بھی عملیات استنباط حکم شرعی کو۔ کوئی بھی عملیات حکم شرعی بے نیاز نہیں ہے قطع کی حجیت سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں لأن الفقیہ یخرج من عملیت الاستنباط دائما بنتیجۃ، اس لیے کہ فقیہ عملیات استنباط کے ذریعے ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ یخرج بنتیجۃ، یخرج لازم ہے اور با کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے۔ یخرج بنتیجۃ یعنی نتیجہ نکالتا ہے عملیات استنباط سے، دائماً ہمیشہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ وہی، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ العلم بالموقف العملی تجاہ شریعہ، کہ وہ اسے اپنے موقف عملی کا
علم ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ شریعت کے بارے میں، شریعت کے مقابل میں، شریعت کے سامنے اس کا عملی موقف یہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مثلا غسل جمعہ مثلا مستحب ہے، نماز جمعہ واجب عینی ہے، یا برعکس واجب تعینی ہے، یا مثلا تخییری ہے، چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں۔ وَتَحْدِيدُهُ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ موقف عملی کو معین کرتا ہے۔ وَهِيَ الْعِلْمُ بِالْمَوْقِفِ الْعَمَلِي، وَتَحْدِيدُهُ، یہ نتیجہ ہے کہ نتیجہ اس استنباط کا تحدید الموقف العملی ہے۔ علی اساس الدلیل للمحرز، بر اساس دلیل محرز، یعنی موقف عملی کا تعین کرتا ہے محرز یعنی احراز واقع کرنے والی دلیل کے نتیجے میں، جسے امارات بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے دلائل جو واقع کو محرز کرتے ہیں، واقع کو کشف کرتے ہیں۔ او علی اساس الاصل العملی، یا اصل عملی کی بنیاد پر۔ اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں پہلے کہ اصول عملی کا کام واقعیت کا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے، جیسے اصل براءت ہے۔ وَلَكَيْ تَكُونَ هَذِهِ النَّتِيجَةُ ذَاتَ أَثَرٍ لَا بُدَّ مِنِ الْاعْتِرَافِ مُسْبِقًا بِحُجِّيَّةِ الْقَاطِ، اور اس لیے کہ یہ نتیجہ کوئی اثر بخش ہو، اثر رکھتا ہو، اثر بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس کے لیے لابد ہے، ضروری ہے کہ پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا مسبقاً، اس سے پہلے۔ کس چیز کا اعتراف کریں؟ بحجیت القاط، اعتراف کا متعلق ہے حجیت قاط، یعنی حجیت قاط کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ ان استنباطات سے پہلے۔ اذ لو لم یکن القطع حجتا، اگر قطع حجت نہ ہو، ولم یکن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، اسی حجیت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حجت نہ ہو کس معنی میں؟ یعنی اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ اس کے ذریعے احتجاج کیا جائے، من المولى على عبده، مولا کی جانب سے عبد کے اوپر، یعنی منجزیت، ومن العبد علی مولاه، اور عبد کی جانب سے مولا کے اوپر، یعنی معذریت۔ تو پھر لکانت النتیجۃ التی خرج بها الفقیہ من عملیت الاستنباط لغوا، تو پھر وہ نتیجہ کہ جو فقیہ نے نکالا ہے عملیات استنباط سے، وہ لغو ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن علمہ لیس بحجت، اس لیے کہ آخری چیز تو علم تھی، اور علم ہی حجت نہیں ہے۔ ففی کل عملیت استنباط لا بد اذن ان يدخل عنصر حجیت القطع، ہر استنباطی عمل میں ضروری ہے، لابد ہے، اذن یعنی نتیجہ یہ ہے کہ ہر استنباطی عمل میں ضروری ہے کہ عنصر حجیت قطع داخل کیا جائے، داخل ہو جائے۔ کیوں؟ لکی تعطی العملیت ثمارہا، تاکہ عملیات استنباط اپنا نتیجہ دے سکیں، ثمر دے سکیں، کیونکہ جب حجیت قطع نہیں ہوگی تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ وَيَخْرُجَ مِنْهَا الْفَقِيهُ بِنَتِيجَةٍ إِيجَابِيَّةٍ، اور عملیات استنباط سے فقیہ کسی مثبت نتیجے تک پہنچ سکے، مثبت نتیجے کو اخذ کر سکے۔ وَبِهَذَا أَصْبَحَتْ حُجِّيَّةُ الْقَطْعِ أَعَمَّ الْعَنَاصِرِ الْأُصُولِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَوْسَعَهَا نِطَاقًا، اور یوں وَبِهَذَا یعنی اس بیان کے ذریعے جو ہم نے بتا دیا کہ تمام کے تمام عملیات استنباط میں آخری چیز جو ہے وہ قطع ہوتی ہے، لہذا کیا ہوا؟ اصبحت، ہو گیا حجیت قطع کا مسئلہ تمام عناصر اصولیہ سے عام اور وسیع پیمانے پر ہو گیا۔ وَأَوْسَعَهَا نِطَاقًا، وسیع دائرہ کار میں، دائرہ کار اس کا سب سے زیادہ وسیع ہے۔ وَلَيْسَتْ حُجِّيَّةُ الْقَطْعِ عُنْصُرًا مُشْتَرَكًا فِي عَمَلِيَّاتِ اسْتِنبَاطِ الْفَقِيهِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَحَسْبُ، یہاں سے اگلی بحث شروع ہوتی ہے کہ فقط استنباطی عمل میں نہیں، یہ مسئلہ فقط استنباطی عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
ولیست حجیت القطع، حجیت قطع کا جو مسئلہ ہے یہ عنصر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عنصر مشترک کے طور پر ہو عملیات استنباط میں، حکم شرعی کے استنباطی عمل میں، فحسبو یعنی صرف اور صرف، بل ہی فی الواقع شرط اساسی فی دراست الاصولی للعناصر المشترکۃ نفسها ایضا، بلکہ یہ در حقیقت فی الواقع یعنی در حقیقت یہ بنیادی شرط ہے فی دراست الاصولی، اصولی عالم کی دراست میں بھی، فقیہ کے مقابل میں اصولی کو لایا ہے۔ جس طرح فقیہ کے عملیات استنباط ہوتے ہیں اسی طرح اصولی کے جو مباحث ہے استنباطی مباحث ہوتی ہیں، یعنی عالم اصولی کی جو دراست ہے وہ کیا کرتا ہے، دراست کون سی چیزوں کو دراست کرتا ہے، کون سی چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے، للعناصر المشترکۃ نفسها، یعنی وہ عناصر مشترکہ کو زیر بحث لاتا ہے۔ خود ان عناصر میں بھی یہ شرط اساسی ہے حجیت قطع۔ کیسے؟ فا کے ذریعے تفسیر کر رہے ہیں، فَنَحْنُ حِينَمَا نَدْرُسُ مَثَلًا مَسْأَلَةَ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ، مثلا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں مسئلہ حجیت خبر کو، یا اسی طرح مسئلہ حجیت ظہور عرفی کو ہم جب زیر بحث لاتے ہیں تو آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوشش کیا ہوتی ہے، انما نحاول بذلك تحصیل العلم بواقع الحال فی تلک المسئلہ، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مسئلے میں واقع حال کے بارے میں علم تک پہنچ جائیں، علم کو حاصل کریں، تو ہمارا ہدف اور مقصد علم کا حصول ہے، قطع کا حصول ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ وَالْقَطْعُ حُجَّةً، آخر میں ہمیں علم آ ہی گیا اور اس علم کی کوئی وقعت نہ ہو، اس علم میں حجیت نہ پائی جائے، اس میں قابلیت احتجاج نہ پائی جائے، تو فَأَيُّ جَدْوَى فِي دِرَاسَةِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ، پھر کیا فائدہ ایسی حجیت خبر کی دراست کا اور ایسے ظہور عرفی کی دراست کا اور مطالعے کا، پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ ملا کہ قطع کی حجیت بنیادی ترین عنصر ہے، جس میں نہ فقط فقہی استنباطات بلکہ اصولی استنباطات بھی شامل ہیں، اور ان کے قطع کی حجیت کے بغیر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی بحث میں ہم نے حجیت قطع کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ استنباطی عمل میں حجیت قطع کی ضرورت کیسے ہے، اور اسی طرح اصولی مباحث میں اس کی حجیت کی بحث کیوں ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ استنباطی عمل ہو، چاہے وہ اصولی مباحث ہوں، سب میں آخری منزل قطع ہوتی ہے، اور اگر قطع ہی حجت نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ ایک پیاسا ہے، اس کا اصل مقصد پانی تک پہنچنا ہوتا ہے، اگر وہ پانی اس کی پیاس نہ بجھائے تو پھر اسے اتنے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بس پانی کا جو پیاس بجھانا ہے، کیونکہ یقینی ہوتا ہے، اس لیے ایک آدمی جو ہے وہ پیاس کے لیے پانی کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ تو تمام مباحث قطع کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔